نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھی ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے عذاب قبر اور اس کے اسباب۔ جب لوگ میت کی چارپائی کو لے کر چلتے ہیں اور ابھی 3 قدم ہی چلتے ہیں تو وہ میت کلام کرتی ہے۔ انسانوں اور جنوں کے علاوہ سب سن رہے ہوتے ہیں اور وہ پکار پکار کر کہتی ہے، اے بھائیو، اے جنازہ اٹھانے والوں، دنیا سے لو کھانا کھاؤ جیسے میں نے کھایا۔ آج ہم اسی موضوع کو جاری رکھتے ہوئے عذاب قبر کے اسباب کو بیان کریں گے۔ اگر میت کے اچھے اعمال ہوں گے تو اس کی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جائے گی، اور وہ جو چارپائی اٹھا رہے ہیں انہیں کہے کہ جلدی جلدی لے چلو، مجھے میرے مقام تک پہنچا۔ اور جو فاسق و فاجر ہو، گناہگار ہو، وہ چیخ چیخ کر اپنی چارپائی اٹھانے والوں سے یہ کہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ وہ اس لیے چیخے گی کہ وہ آگے عذاب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے عذاب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ قبر کا عذاب حق ہے جو قرآن اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور اس پر اجماع امت ہے۔ بعض روافض اور بعض معتزلہ جو ہے وہ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، لیکن جمہور اہل سنت کے نزدیک عذاب قبر جو ہے یہ حق ہے، اور یہ عذاب روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ یہ عذاب روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ یہاں پہ اگر ایک سوال قائم کیا جائے کہ اگر کوئی شخص جل کے راکھ ہو جاتا ہے یا جسے درندے کھا جاتے ہیں یا جسے سولی دیا گیا اور وہ وہیں لٹکا ہوا ہے، تو اس کا عذاب قبر کیسے ثابت ہوگا؟ اس پر بات کرتے ہوئے حافظ ابن قیم نے کتاب الروح میں بیان کیا ہے کہ جو عذاب کا حقدار ہوتا ہے اس سے برزخ میں حق کے مطابق عذاب ضرور بھگتنا پڑے گا، بے شک دفن ہو یا نہ ہو، درندے کھا جائے، آگ میں جل کر راکھ ہو جائے، سمندر میں ڈوب جائے، اصل قبر جو ہے وہ برزخ ہے۔ یہ مقام جو برزخ ہے یہ اصل قبر ہے۔ جب وہ برزخ میں پہنچ گیا تو اس پہ عذاب قبر جو ہے یہ ثابت ہو جائے۔
یہ کون سی مدت ہے جو برزخ کی زندگی کہلاتی ہے؟ یہ مرنے کے بعد قیامت تک اٹھائے جانے تک جو زندگی ہے، جو حیات ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ جو عالم برزخ میں پہنچ گیا، اگر اس کے برے اعمال ہیں تو اس کو عذاب ہوگا، اور اچھے اعمال ہوں گے تو پھر اسے ثواب جو ہے وہ میسر آئے گا۔ امام احمد بن حنبل سے روایت ہے، حافظ ابن قیم نے کتاب الروح میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آپ نے حضرت ابو عبداللہ سے قبر کے عذاب کے بارے میں پوچھا، تو حضرت ابو عبداللہ نے فرمایا کہ قبر کا عذاب احادیث سے صحیحہ سے ثابت ہے جن پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ احادیث اعلیٰ درجے کی اسناد سے ثابت ہے، اور اگر ہم ایسی احادیث کا انکار کر دیں یا انہیں ٹھکرا دیں تو اللہ کے حکم کو ہم ٹھکرا دیں گے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو اللہ کے رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کیا عذاب قبر حق ہے؟ تو حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہمارا عذاب قبر پر ایمان ہے، منکر نکیر جو سوال کریں گے اس پر ہمارا ایمان ہے، قبر میں جو سوالات ہوں گے اس پہ ہمارا ایمان ہے، اور بطور ایویڈنس حضرت ابو عبداللہ نے یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ ابراہیم کی تلاوت فرمائی یثبت اللہ الذین آمنوا منکم بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ سو عذاب قبر جو ہے یہ حق ہے، اور جمہور اہل سنت کے نزدیک قرآن اور احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ مومن کی ورس 46 ہے۔ صرف آج اسی آیت کریمہ پہ جو ہے وہ اکتفا کروں گا، بہت ساری آیات پہ جو ہے وہ اس کے دلائل دیے گئے ہیں، قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں آل فرعون کو سخت عذاب کے حوالے سے رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آل فرعون پر صبح و شام ان کو دوزخ کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور انہیں شدید صبح و شام عذاب دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو عذاب دیا جا رہا ہے جس کو قرآن مجید یہاں بیان فرما رہا ہے، یہ عالم برزخ قبر کا عذاب بیان کیا رہا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، یہاں تک کہ یہ عذاب قیامت تک ان پہ جاری رہے گا۔ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت برپا ہو جائے گی، حساب کتاب ہو جائے گا، پھر رب تعالیٰ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں جو ہے وہ داخل فرمانے کا حکم فرمایا۔ یہ تو آیت کریمہ ہے۔ سیاستہ اور مسلم شریف کتاب المساجد میں اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دعا فرمایا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں عذاب جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ومن عذاب القبر، اور عذاب قبر سے یا رب تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔
بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک یہودیہ عورت ان کے پاس آئی اور عذاب قبر جو ہے وہ موضوع گفتگو بنایا۔ دونوں کی گفتگو کا مرکز و محور عذاب قبر تھا۔ آخر میں وہ یہودیہ عورت ام المومنین سے کہنے لگی کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ وہ چلی گئی۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم عذاب القبر حق، ہاں عذاب قبر حق ہے، عذاب قبر حق ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاة الا تعوذ من عذاب القبر، کہ پھر میں نے جب بھی دیکھا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کے بعد عذاب قبر سے رب کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عذاب قبر کو حق بیان فرمایا۔ عذاب قبر کے حق ہونے کا بیان اس لیے بیان کیا ہے کہ جو بعض معتزلہ انکار کرتے ہیں، آج ہمارے ہاں بھی بعض لوگ جو ہے وہ کم علمی کے باعث یا شارٹ کٹ دین کو سیکھتے ہوئے دین کے باب میں جب گفتگو کرتے ہیں تو اس عذاب قبر کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ قرآن مجید کی بعض آیات کو لے کے جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی عذاب قبر کو جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں وہ تو ہے ہی۔ یہ وہ طریقہ یہود ہے جو وہ اپنی کتابوں کے ساتھ برتا کرتے تھے۔ قرآن سارے کا سارا قرآن ہے اور سارے قرآن پر ایمان لانا ہی مومن کی زندگی ہے۔ سو تمہیدی طور پہ جو ہے وہ میں نے عذاب قبر کے حوالے سے مختصر ایویڈنس دی ہے، پھر کبھی موقع ملا تو عذاب قبر کے ثبوت پہ بہت زیادہ ایویڈنسز موجود ہیں قرآن و سنت سے، ان کو بیان کروں گا۔ لیکن چونکہ آج میرا موضوع گفتگو ہے عذاب قبر کے اسباب، کہ کن اسباب کی وجہ سے جو ہے وہ عذاب قبر ہوتا ہے، ہمیں ان اسباب سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہ سکیں۔ عذاب قبر کے اسباب میں سب سے پہلا سبب لا علمی ہے، جہالت۔ یہ کہیں بھی کنسپٹ نہیں ہے کہ جی اب ہماری زندگی گزر چکی لہذا دین سیکھنا ہمارے لیے ختم ہو چکا۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ اکابر صحابہ کرام نے جو دین سیکھا، جو قرآن کی دولت کو حفظ کیا، محفوظ کیا، تو وہ بڑی عمروں میں انہوں نے کیا۔ ہم بڑی عمر میں آنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فارغ ہو چکے ہیں، اب ہمارے لیے دین سیکھنا لازم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت دو بندوں کو شدید ترین عذاب ہوگا، ایک جاہل کو اس لیے کہ اس نے دین کو نہیں سیکھا، اور ایک عالم کو اس لیے کہ وہ دین کو جانتا تھا اور اس پہ عمل نہیں کیا۔ سو اسباب جو ہے وہ قبر کے عذاب کا پہلا سبب جو ہے وہ لا علمی ہے۔ دوسرا سبب حق کو ضائع کرنا ہے۔
اب یہ حق حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد بھی ہے. جو بندہ جس حق کو ضائع کرے گا وہ عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا. اگر اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کہیں بھی کوتاہی ہوگی تو وہ عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا. اگر زکوٰۃ بنتی ہے اور وہ سال گزرنے کے باوجود اپنی زکوٰۃ نہیں نکالتا تو اس پہ عذاب قبر. اگر وہ صاحب استطاعت ہے، قوت رکھتا ہے، پیسہ ہے اس کے پاس اور وہ حج نہیں کرتا، سو جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے وہ حق ضائع کرے گا تب بھی عذاب قبر، اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو تب بھی عذاب قبر. ایون اینیمل رائٹس بھی ہیں، جہاں تو انسانیت کی بات ہو رہی ہے نا، حقوق العباد میں اللہ کے بندوں کی، یہاں تک کہ اگر اس نے کسی جانور پہ اگر ظلم کیا ہوگا تو تب بھی اس پہ عذاب قبر ہے، عذاب آخرت ہے اس پہ. اب حقوق العباد میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے حقوق العباد میں رشتہ داری آتی ہے. جو ان کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی باری آتی ہے. اور پھر اگر وہ شادی شدہ ہے اس کے بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں اس میں. اگر وہ اس میں کوتاہی کرتا ہے تب بھی عذاب قبر ہے. بچے اس کے نابالغ ہیں، بلوغت تک ان کی پرورش، اچھی تعلیم سے مراد یہ دنیاوی ہی تعلیم نہیں ہے بلکہ یہ دونوں تعلیمات، کہ وہ زندگی بھی اچھی طرح جی سکے اور آخرت کو بھی سنوار سکے. دونوں تعلیم اس کو جو ہے وہ میسر کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اگر وہ حقوق ضائع کریں گے تو اس پہ بھی عذاب قبر ہے. اسی طرح مسلمانوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، یعنی جہاں بھی حق ضائع ہوگا اس پہ عذاب قبر ہے. اور تیسرا سبب گناہ ہے. کیا؟ گناہ. ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر تائب ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے. سچی توبہ تو یہ ہے کہ وہ دوبارہ وہ گناہ نہ کرے اور نہ ہی جو ہے وہ اس گناہ کے بارے میں سوچے اور نہ ہی جو ہے وہ اس کی زندگی میں دوبارہ گناہ آئے. سچی توبہ یہ ہے، اس کے حاشیہ خیال میں بھی نہ آئے، ایسی سچی توبہ کرے. اور ہر گناہ کبیرہ پہ توبہ لازم ہے. ہر گناہ کبیرہ پہ توبہ لازم ہے. شراب پیتا ہے، ڈرنکنگ الکوہل، اس پہ توبہ لازم ہے. زنا کرتا ہے، اس پہ توبہ لازم ہے. اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے، توبہ لازم ہے. چغلی کرتا ہے، یعنی فتنہ بپا کرنے کے لیے ایک بات دوسری جگہ پہنچانا، توبہ لازم ہے. غیبت کرتا ہے، گناہ ہے، یہ توبہ لازم ہے. بہتان لگاتا ہے، بہتان لگانا ہے کہ فلاں یہ کر گیا، فلاں یہ کر گیا. اس پہ بھی توبہ لازم ہے. اگر توبہ نہیں کرتا تو عذاب قبر ہے اس پہ. یعنی جس نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا، اللہ کو غصہ دلایا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف کیا،
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے اس نے اس سے منہ پھیر لیا، اور اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا تو اس پہ عذاب قبر ہے، کیونکہ اللہ کی ناراضگی کے مطابق اس پہ جو ہے وہ عذاب قبر جو ہے کیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل، مسند ابو یعلا، صحیح ابن حبان اور ترغیب میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ کافر پر شدید ترین قبر میں عذاب جو ہے مسلط کیا جاتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر 99 اژدہا مسلط کیے جاتے ہیں، بڑے سامنے 99، اور وہ اس کو قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان اژدہا میں سے ایک اژدہا، ایک سانپ اگر زمین پہ صرف پھونک مار دے تو زمین جو ہے وہ سبزہ اگانا چھوڑ دے، سبزہ اگانا چھوڑ دے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہے، وہ روایت کرتے ہیں، شرح صدور میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مقام بدر کے قریب گیا، میں چل رہا تھا تو میں نے اچانک دیکھا کہ گڑھے سے ایک آدمی نکلا، گلے میں اس کے زنجیریں تھیں۔ اس نے مجھے آواز دی، اے عبداللہ مجھے پانی پلاؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ تو میرا نام بھی جانتا ہے۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ اسی قبر سے ایک اور شخص نکلا جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ اس نے مجھے کہا، اللہ کے بندے اسے پانی نہ پلانا، اس لیے کہ یہ کافر ہے، اور پھر اسے ڈنڈے سے مارنا شروع کیا یہاں تک کہ اسے قبر میں واپس نہیں گیا۔ یہ سارا واقعہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ میں نے دیکھا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ وہ شخص دشمن خدا ہے جسے ابو جہل کہتے ہیں۔ دیکھیں کہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ پیش آیا، دیکھا انہوں نے، لیکن جب وہ واقعہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو نکاح نبوت سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا کہ یہ ابو جہل ہے جس پہ عذاب مسلط کیا گیا ہے۔ یہ علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ یہ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب عطا فرمائے اور مرتے دم تک جو ہے وہ اس عظیم دولت پہ استقامت عطا فرمائے، اور وقت رسلی ہمیں پیارے حبیب کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرمائے۔ دوسری روایت حضرت ابو رافع وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ بقیع قبرستان گیا، جنت البقیع گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ کھڑے ہو، آپ کا رنگ مبارک متغیر ہو گیا، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگنا شروع کر، اور ساتھ اف اف کہنا شروع کیا۔ پھر فرمایا یہ ایسے شخص کی قبر ہے جسے میں نے فلاں قبیلہ کی طرف زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا تھا، جب اس نے مال زکوٰۃ اس فلاں قبیلے سے لے لی، پھر اس نے اسی پیسے سے ایک زرہ خرید لی، لباس خرید لیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں آج وہی زرہ آگ بنا کر اس کے جسم کے ساتھ لپٹا دی۔ یعنی جو شخص دین کی خدمت کر رہا ہے، جو حاملین دین ہے، ان کی بڑی کڑی ذمہ داری ہے، خواہ وہ کسی بھی صورت میں، خواہ
وہ مسجد کی خدمت کر رہا ہے. کہیں بھی اگر وہ خیانت کرے گا اس کو یہ حدیث مبارکہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ اگر مال زکات سے اس نے جو ہے وہ چوری کی اور ایک زرع خرید لی تو دین کے باب میں جو بھی خدمت وہ سر انجام دے رہا ہے اگر وہ کرے گا تو اس پہ عذاب قبر ہے. محدثین فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ بولے، بہتان باندھے اور لوگوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنے کے لیے چغلی کرے، ان پر سخت ترین عذاب ہے، سخت ترین عذاب ہے. بخاری شریف کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے باغات میں سے کسی ایک باغ میں سے گزر رہے تھے تو آپ نے دو ایسے انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اور حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور پھر اسباب میں بیان. دیکھیں نگاہ نبوت ہے، یہ بھی علم نبوت میں آتا ہے کہ قبر میں جو عذاب ہو رہا تھا اس کو بھی دیکھا اور اسباب کو بھی پہچان لیا، اور سبب بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک شخص پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا. آج دیکھ لیں ہم سفر کرتے ہیں تو اگرچہ پانی میسر نہیں آتا ہم کھڑے ہو کے پیشاب بھی کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ہم احتیاط بھی نہیں کرتے. اس پہ عذاب قبر ہے، یہ بخاری کی روایت ہے. اور دوسرا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ شخص ہے جو چغلی کیا کرتا تھا، یعنی لوگوں کی باتیں لوگوں تک فتنہ برپا کرنے کے لیے پہنچایا کرتا تھا، اس کو عذاب ہو رہا. حضرت عمر بن شرجیل بیان کرتے ہیں کتاب روح و شرح صدور میں اس روایت کو نقل کیا گیا. ایک آدمی فوت ہو گیا، لوگ اس کے بارے میں بتاتے تھے کہ بڑا عابد زاہد اور نیک تھا. جب اسے قبر میں اتارا گیا، قبر بند کر دی گئی، فرشتے آئے، فرشتوں نے کوڑے پکڑے. فرشتوں نے کہا تجھے 100 کوڑے مارے جائیں گے. اس نے کہا مجھے کیوں 100 کوڑے مارے جائیں گے، میں نے ایسا کون سا عمل کیا. بحث تمہیز ہوتی رہی، حساب کتاب ہوتا رہا، یہاں تک کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ بات ایک کوڑے پہ ختم ہوتی تھی. ایک کوڑا ضرور لگے گا. بڑا عابد اور زاہد تھا. جب کوڑا مارا تو راوی بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کی قبر آگ کے شعلوں سے بھر گئی، آگ کے شعلوں سے بھر گئی. اب اس نیک شخص نے پوچھا اے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ یہ عذاب مجھ پر کیوں مسلط کیا گیا. فرشتوں نے کہا کہ ایک دن تو نے بے وضو نماز پڑھی تھی، یہ اس وجہ سے تجھے عذاب دیا جا رہا ہے. اور کیا آج ہم طہارت کیا ہے، طہارت کیسے کرنی ہے اس کی تعلیم لیتے ہیں. وضو کے کیا فرائض ہیں، وضو کی کیا سنتیں ہیں، غسل کیا چیز ہے، غسل کے کتنے فرائض ہیں، اس کی کتنی سنتیں ہیں، کیا ہم جو ہے وہ سیکھتے ہیں. اور اگر ہم اسی پہ خاموش ہیں کہ جی لا علم ہے تو لا علم تو عذاب قبر ہوگا، عذاب آخرت بھی ہوگا. اگر کوئی شخص جو ہے وہ غسل نہیں کرتا، اس کا غسل پراپر نہیں ہوتا، اس کی ساری عبادات غیر تباہ و برباد ہے. اگر جس شخص کا وضو صحیح نہیں ہے وہ بھلے نمازیں پڑھتا ہے، ساری نمازیں اس کی تباہ و برباد ہیں. تو آپ دیکھیں کہ عذاب قبر کا ایک سبب کیا تھا کہ بے وضو نماز پڑھ رہا تھا، اور دوسرا سبب فرشتوں نے یہ کہا کہ تیرے سامنے ایک شخص پہ ظلم ہو رہا تھا اور تو جو ہے وہ دیکھتا رہا اور تو نے اس جو ہے وہ ظالم کی مدد کیوں نہیں کی، اس وجہ سے تجھے کوڑا مارا. آج ہمارے سامنے ظلم ہوتا رہتا ہے لیکن ہم گنگ ہو جاتے ہیں، ہم خاموش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یا تو ہماری برادری آتی ہے یا رشتہ داری آتی ہے یا ہمارا بیٹا آ جاتا ہے. اگر ظلم کو دیکھتے ہوئے برداشت کیے جاؤ گے تو اس میں بھی عذاب قبر ہے. ظلم کو ظلم کہنا چاہیے، اس لیے کہ ظلم کو، ظالم کو، اس کو ظلم سے روکنا چاہیے، یہی تو ایمان ہے. اور ہم خاموش ہو جاتے ہیں.
کی بار بار کر رہا ہوں، سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، سیاستہ کی روایت ہے کہ کچھ لوگوں کو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ کس سے کچلے جا رہے ہیں؟ پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کیوں ان کے سر پر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جان بوجھ کے نماز کو ترک کرنا عظیم گناہ ہے، عذاب قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات ہماری اس مسجد میں عظیم الشان پروگرام ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ شب بیداری ہوگی جس میں صلاۃ و تسبیح بھی جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ باہر سے مہمان جو ہے وہ مقررین بھی تشریف لائیں گے، واعظ بھی ہوگا، نصیحت بھی ہوگی، ذکر بھی ہوگا، اذکار بھی ہوگا۔ آپ دوستو احباب سے گزارش ہے کہ اس رات جو ہے وہ آپ مسجد میں بھی تشریف لائیں، لیکن سچے دل سے تائب ہوں، سچے دل سے تائب ہوں، کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کس نے اگلے سال رہنا ہے، کس نے نہیں رہنا، یہ سال فیصلے ہوتے ہیں۔ کو وہ فیصلہ ہونے سے پہلے سچی توبہ کر دی جائے، اور یہ بھی کسی کو خبر نہیں کہ وہ رات میسر آتی ہے یا نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیک الا البلاغ المبین۔ سنتے عطا فرمائے۔